अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तीफे की अफवाहें जो है वो ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी साहब ने जो है उसकी तरदीद कर दी है। उससे पहले खबर कुछ ऐसी आई थी कि शायद नून लीग का चूंकि अब डिपेंडेंस मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद पीपल्स पार्टी पर कम हो चुका है, तो हो सकता है कि सदर जरदारी के मुआवजे की तरफ भी बात जाए। ये बात पॉलिटिकल जितने भी पंडित्स हैं वो ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन क्या वजह है इन अफवाहों की कि बार बार ये अफवाहें जो है वो सामने आ रही हैं कि या उन्हें हटाया जा रहा है या जो है वो खुद मुस्ताफी हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद। पहले तो ये बताइएगा कि जरदारी साहब के इस्तीफे की खबरें बल्कि अफवाहें क्या वजह है कि बार बार ये सामने आ रही है। ऑल्दो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो इसकी तरदीद भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ तो उसकी वजह होगी कि ये खबरें सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आदिल। देखें, क़यास आराइयों में, अफवाहों में जो है ना, उसमें कोई भी मंतक नहीं होती है, इसीलिए उन्हें क़यास आराई और रूमर ही कहा जाता है। मैंने भी कल बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इसकी बाकायदा सख्ती से तरदीद की, और उसके बाद भी पार्टी के हमारे जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने भी इसकी, जिस तरह आपने फरमाया कि उन्होंने भी तरदीद की। तो पार्टी की जानिब से अगर जो स्पोक्स पर्सन हैं या स्पोक्स पर्सन्स हैं या जो इम्पोर्टेंट ऑफिस बेयरर्स हैं, जब वो इस किस्म की खबर की बाकायदा तरदीद करें या इसे डिनाई करें या इसे जो है वो मुस्तरद करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे ज्यादा तो इस पर बहस हो नहीं सकती। लेकिन आपके तवज्जुद से एक बार फिर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक सरहन अफवाह है, और अफवाह को हम यकीनन एकदम इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी ने एक शो में या किसी एक अखबार में एक शोशा छोड़ दिया तो हम इसे जर्द सहाफत के नाम पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि यकीनन आज के दौर में जो आग की तरह एक चीज फैल सकती है सोशल मीडिया के जरिए, तो बेहतर है कि हम इसकी बाकायदा तरदीद करते हैं, और इसीलिए जरूरत महसूस की कि इसको हम कंडेम भी करें। इस तरह की अफवाहें जो है वो मजीद जो है वो यकीनन एक कंफ्यूजन माहौल में पैदा करती हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जरदारी साहब की तारीख आपके सामने है कि जरदारी साहब ने जो है वो कभी भी मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने बदतरीन दौर देखे हैं, आमरीत को फेस किया है, तवील अरसे की सख्त तरीन जेल उन्होंने काटी है, लेकिन पीछे वो नहीं हटे। आज भी अगर जरदारी साहब को देखें तो एक बड़ा उनका जो किरदार है मफाहिमत का सियासत में, वो बड़ा नुमाया है। उन पर तनकीद भी होती रही, लेकिन मैं समझती हूँ बड़ा मिसाली रोल उन्होंने अदा किया। और जब वो पहले सदर थे, जब वो पहली मर्तबा सदर थे, तो उन्होंने एक आमिर से के ने जो अपने हाथ में तमाम तर ताकत ले ली थी, पार्लियामेंट से छीन ली थी, वो पार्लियामेंट को लौटाई। उन्होंने सूबों को जो है वो स्ट्रेंथन किया, उन्हें आवाज दी, उनके एक देरीना जो मुतालबात थे उनको पूरा किया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मुमकिन बनाया। जरदारी साहब ने, मैं समझती हूँ कि अपने उस दौर में जब वो सदर बने और उनको एक ऐसी जिम्मेदारी, मैं समझती हूँ डिफिकल्ट दौर में मिली कि एक तवील आमरीत के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें ठीक करनी थी। उन्होंने एक बेहतरीन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। उन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक को रिकग्नाइज किया, वहां की आवाम की आवाज को सुना, और इस तरह मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने ऑफिस में रहकर बहुत क्रेडिबिलिटी कमाई, और उन्हें जो स्टैचर मिला अपने एक्शन से वो मिसाली है। तो आज अगर कोई ऐसी बातें फैलाता है या अपने शौक को पूरा करने की एक नाकाम कोशिश करता है, तो हम किसी की इस कैफियत को, ज़हनी कैफियत को रोक तो नहीं सकते। इन अफवाहों को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं, इख्तिलाफात हैं, उसके तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि आप लोगों का शदीद गिले शिकवे आपके रहे हैं कि आपसे जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें कंसल्टेशन भी नहीं हो रही।
देखिए हो कुछ भी सकता है। आई फील दैट हमें अपना टाइम ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। अब चूंकि कोई चीज फेंक दी जाती है मार्केट में खबर के तौर पर, एक झूठी खबर के तौर पर, तो उस पर चर्चा होने लगता है, उस पर बात होने लगती है, और मेरे ख्याल है हम अहम इश्यूज से हटकर इस तरह की अफवाहों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब फोकस्ड हैं इस मुल्क के अंदर, जो इश्यूज हैं उस पर बात करने के हवाले से, जो कंस्ट्रक्टिव उनका एक रोल हो सकता है, वो जिस तरीके से अदा कर रहे हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है। मगर आज भी जब आपसे बात की जा रही है तो वो एक भारतीय मीडिया में जो एंकर है उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा गो कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं चाहता हूं कि एक मैसेज जो पाकिस्तान का मैसेज है, पाकिस्तान की कौम का मैसेज है, हमारे नौजवान जो मुस्तकबिल डिजर्व करते हैं, उस पर जरूर बात की जाए। और वो ये भी एक मैं समझती हूँ कि बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात की है, जो मैं उनका मैंने पूरा इंटरव्यू तो अभी देखा नहीं है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट, लेकिन बिलावल साहब की ट्वीट थी जो उन्होंने कहा कि माय इंटरव्यू विद करण थापर शुड बी आउट लेटर, जब उन्होंने पहले कहा था। और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ पुटिंग आवर केस टू द इंडियन पब्लिक, वी आर इंडियन मीडिया एंड आई chose to give an interview to Indian media not because I expected a fair platform, उन्होंने वाज़ेह कहा, but because I believe in the people of India, especially the youth, and you know he believes in the youth on both sides. So वो एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और इस वक्त पता नहीं कौन इस तरह की बातें फैला रहा है और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अहम मसाइल पाकिस्तान के उससे अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये उन्हीं को सूट करता है, मैं हमें तो नहीं करता। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम जो है डाइवर्जन तलाश करते फिरे, हम अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कामयाब दौरा किया, यूएन गए, यूरोपियन यूनियन गए, उसके अलावा वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो जैसे यूएन का हो, ओआईसी हो, लोगों से मिले, लंदन भी गए, उन्होंने बात की पाकिस्तान की, उन्होंने मैसेज दिया पाकिस्तान का, कतई नजर इसके मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। तो आई थिंक ये छोटी बात होती है। पहले तो ये अफवाह फैलाना कि जी गवर्नमेंट कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रही है, हमने बारहा कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, फिर हमने कैटेगोरिकली ये बात की कि ना हमारे साथ कोई राब्ता किया है वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से, और ना हमने कंसिडर किया है। और पहले भी मेरे ख्याल है आपके प्रोग्राम पे मैंने ये बात की थी कि अगर ऐसी कोई बात होगी और वो अगर बात करेंगे तो हम पहले सीईसी में जाएंगे, जो हमारी हाईएस्ट फोरम है, और वहां पे पहले भी ये लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था कि जी हम सपोर्ट तक रहेंगे, हम काबीना ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो डिसीजन वहां ले लिया गया है। तो इस तरह की बातें, कयास आराइयां, मफरूजों पर जो है वो खबर को फैलाना, मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ डाइवर्जन होती हैं। अहम जो चीजें चल रही हैं उससे शायद आपको या मुझको या आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन अच्छी बात है कि चलें वक्त पे तरदीद हो जाती है, मगर ऐसा ना हो तो शायद तरदीद की जरूरत भी ना हो, हम अपना अपना काम करते रहे, क्योंकि देखिए ना मुल्क के अंदर बेशुमार इस वक्त अवाम के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, औरतों के मसाइल हैं, मतलब पॉवर्टी एक अलग है, पॉपुलेशन का एक टाइम बॉम्ब अलग है, मतलब ये सारे काम है करने के। तो हम क्यों जो है वो सारा फोकस जो शाम का है 7 से 8 हो, 8 से 10 हो, 11 से 12 हो, सारा फोकस हमारा इस गुफ्तगू का, इन शोज के अंदर, आप हो मैं हो, हम इधर सर्व कर देते हैं। अच्छा तो हो कि हम बात करें अहम इश्यूज पर कि क्या हो रहा है कौमी असेंबली में, क्या हो रहा है सेनेट के अंदर, इनकी स्टैंडिंग कमेटीज में क्या हो रहा है। मिसाल मैं एक बिल आज लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो इस्लामाबाद में बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उसको जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या जख्मी लोग हैं, उनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। बातें तो बहुत की जाती हैं, लिख तो हर जगह दिया जाता है, लेकिन इसको मैंडेटोरी बनाया जाए, इसको लाजिम किया जाए, इस पर हम चाहते हैं कि काम हो। तो ऐसे बहुत अच्छे काम, ऐसी लेजिस्लेशन पर भी बात हो सकती है, लेकिन जो भी ऐसी खबरों को प्लांट करता है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। आज ये बताइएगा कि कराची में एक दफा फिर अफसोसनाक वाकया हुआ, बिल्डिंग, खस्ता हाल बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई, 27-28 जानें उसमें चली गई। और ये हम देख रहे हैं कि इन वाकयात में एक तसलसल है, हर 2-3 महीने बाद इस तरह की खस्ता हाल बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं। तो क्या बेहतर नहीं होगा, चूंकि
कराची का मेयर भी आपका है, सिंध की गवर्नमेंट भी आपकी है, कि पूरे शहर में एक सर्वे करवा लिया जाए उन बिल्डिंग्स का जो कि खस्ता हाल है, और कुछ ऐसी पॉलिसी सामने लाई जाए कि कम से कम कीमती जो जानों का ज़िया है इसे रोका जाए। ऑब्वियसली हजारों की आबादी जो है उनके लिए मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करना भी एक मुश्किल काम होता है, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसी पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए कि इन वाकयात की रोकथाम हो सके। जी, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जो ट्रेजेडी, जो दर्दनाक वाक़या पेश आया कराची के अंदर, वो बहुत ही अफ़सोसनाक है। और 5 मंज़िला ये बिल्डिंग थी जिसमें तकरीबन 27 कीमती जानें गई हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं, और 60 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा है। अलबत्ता इसके फ़ौरन बाद हुकूमत ने एक कमेटी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है और नेसेसरी एक्शन लिया है। डीजी सस्पेंड हुआ है, डिपार्टमेंटल एक्शन अंडरवे है। और मैं समझती हूँ, मैं भी बतौर एक आम शहरी के चाहूंगी कि इससे और भी ज्यादा हो, ताकि ऐसी चीजें आइंदा ना हो। दुरुस्त बात है कि खस्ता हालत है कई बिल्डिंग्स की, उनके अंदर डिजाइन फॉल्ट हो या वो पुरानी हो, दोनों सूरतों में मैंने सुना है सिंध गवर्नमेंट, सिंध कैबिनेट के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं कराची में जिसके ऊपर के ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा एक्शन होना चाहिए इन्हें खाली कराने का, दूसरा लोगों को भी कन्विंस करना चाहिए, और जो तीसरा बहुत अहम है वो ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए। मुझे इस बात से भी हम जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि ये गरीब तबका मुतासिर हुआ है इस बिल्डिंग के गिरने से भी। ठीक है, कॉम्पनसेशन फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, ये तो अच्छी बात है कि 10 लाख रुपए हर फैमिली को दिए जा रहे हैं, लेकिन जो उस फैमिली के जो नुकसान, जो जान का नुकसान हुआ है, वो भर नहीं सकता। इसीलिए लोगों को भी ताउन करना होगा, और गवर्नमेंट भी कोशिश यही कर रही है कि इन बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए और कोई ऑल्टरनेट प्लान दिया जाए, ताकि आगे इस तरह की जो है वो इमरजेंसी या ऐसी कैटास्ट्रोफी जो है उससे हम बच सकें। मैं जो सईद गनी साहब की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बारहा काफी मर्तबा रिमाइंडर्स भी गए हैं और लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की है। तो कुछ मैं समझती हूँ कि दोनों जानिब से इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अलबत्ता जब जाने जाती हैं तो उस वक्त हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और क्या करना चाहिए था वहां रहने वालों को, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि जब आपके सामने इतना बड़ा दुख हो तो आप ये बात नहीं सोचते। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इमीडिएट प्लान टू वेकेट द बिल्डिंग्स जो इस वक्त खतरे में हैं, एंड टू गिव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन टू द पीपल लिविंग देयर। क्योंकि अगर लोग मुआशी तौर पर ये ताकत नहीं रखते कि वो कहीं फॉरेन शिफ्ट हो जाए, तो ये भी एक अलमिया है और इसको भी सेंसिटिवली देखने की जरूरत। शाजिया अता मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, ब्रेक के बाद साबिक वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के मामलात पर उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी। बैक राजीन, ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया अता मरी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त साबिक वजीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ की, और अभी तक तहरीक इंसाफ जो है क्यों एक ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में हमें नाकाम दिख रही है। शायद खकान अब्बासी हो, महमूद खान अचकजई हो, या साथ में JUI हो, मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी काफी मुलाकातें हुई। और फिर PTI के अंदर एक रिजेंटमेंट ये भी पाई जाती है कारकुनान में कि सीरियस एफर्ट कोई नहीं हो रहा बानी PTI की रिहाई के लिए। और उससे भी अहम बात कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की बात हो रही है, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो हैं वो अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, और उनसे हम कल के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या वजह है, क्या नंबर गेम उनके पास पूरी है, और अगर अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाता है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहां पे खत्म हो जाती है, फिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसके अलावा जो असीर रहनुमा है PTI के
5 انہوں نے جو خط لکھا تھا مذاکرات کے لیے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اپنی قیادت کو، وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وہ ان کی درخواست جو ہے، خبریں یہ ہیں کہ وہ مسترد ہو گئے ہیں۔ تو فواد چوہدری صاحب، پہلے تو تھینک مچ فار جوائننگ اس۔ عدم اعتماد کی بات کریں علی امین گنڈا پور کے خلاف، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کامیابی کے اس کے امکانات اس لیے بھی موجود ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر دھڑے بندی موجود ہے۔ اسد قیصر کا اپنا دھڑا ہے، عاطف خان کا اپنا دھڑا ہے، جنید اکبر کا اپنا گروپ ہے، علی امین کا اپنا گروپ ہے۔ تو کیا اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، پرائمریلی تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پارٹی میں ایک فریکچر بھی بہت ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے سم ہاؤ جو بڑے گروپ سے، دیکھیں آپ عادل کے پی کی پالیٹکس کو ظاہر ہے بڑے شروع سے مانیٹر کر رہے ہیں، گروپ بندیاں تو ہمیشہ ہی ہوتی بھی ہیں، رہی بھی ہیں، پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی تھیں، محمود خان صاحب کے دور میں بھی رہی ہیں، اور اب پھر ہیں، لیکن ان کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ اب عمران خان ہے نہیں، اس کی وجہ سے ایک جو ویکیوم ہے کمیونیکیشن کا یا فیصلہ سازی کا، علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا اس گیپ کو کم کرتے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس گیپ کو کم کرنے کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جتنی ان کو دینی چاہیے تھی۔ اس کے نتیجے میں اب جو ود ان پارلیمنٹری پارٹی بھی بہت جو ہیں وہ فریکچرز ہیں، اور اگر طریقے عدم اعتماد آتی ہے، علی امین کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کامیاب ہو، ان کی پوری تیاری ہے اور ہر کام کریں گے، پر میرے خیال میں اگر حکومت نے کچھ سیریس ایفرٹ کی تو یہ کافی بڑا چیلنج ہے۔ اچھا فواد صاحب، آپ نے بڑی معنی خیز بات کہی کہ اگر سیریس ایفرٹ ہو تو بڑا چیلنجنگ ہوگا علی امین گنڈا پور کے لیے اپنی حکومت کو بچانا، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے پارٹی کے اندر ایسے ایم پی ایز اور وزراء کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ علی امین کے رویے سے نالاں ہیں، نہ ان کی عمران خان تک رسائی ہے، نہ جو ابھی مرکزی لیڈرشپ ہے، نہ وہ ان کو سننے کے لیے تیار ہے، تو وہ کہاں جائیں؟ دیکھیے عادل، جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرانے میں جو پی ٹی آئی کی کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ ناکام ہو گئی۔ ووٹ بنیادی طور کے اوپر ان سب کو ملا ہے صرف ایک کام کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ عمران خان کو ریلیز کرائیں گے۔ اب انفارچونیٹلی چونکہ یہ لوگ وہ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ویکیوم ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور حکومت ہے، یا جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ رول میں ہیں، ان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ وجوہات اس کی بے شمار ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ علی امین اکیلے تو رسپانسبل نہیں ہے کہ اگر عمران خان باہر نہیں ہے تو، لیکن بہرحال اس کا برنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کے پی کی حکومت کو سہنا پڑتا ہے، عمران خان کو یہ علی امین کو گنڈا پور کو سہنا پڑتا ہے، اور بنیادی وجہ وہ ہے جس کی وجہ سے ورکر جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے، اور وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے پھر اسمبلی کے اندر۔ نہیں چوہدری صاحب، دیکھیں اگر دیکھا جائے تو عوام نے تو پی ٹی آئی کو پنجاب میں بھی ووٹ دیا، لیکن پنجاب کی قیادت کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی ایفرٹ نظر آ رہا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، مرکزی لیڈرشپ ان کے پاس ہے، لیکن وہ بھی کوئی اسٹریٹجی عمران خان صاحب تک ان کو رسائی ہے، ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی اسٹریٹجی ان کی جانب سے بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی، کیا کوئی تحریک چلائی جائے گی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں نا، وہ فیصلے تو پھر خان صاحب نے کیے ہیں نا۔ ہم جو ہے پہلے یہ بات کرتے تھے کہ بزدار کو پنجاب دے کے بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، اب ایک ایسی لیڈرشپ خان صاحب نے لگائی ہے، سچی بات یہ ہے کہ جن کا کوئی قد نہیں ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کی عدم موجودگی میں وہ لوگ تو بالکل ہی کیپیبل نہیں ہے کرنے کے، اور یہ بات بھی بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی اور ایجنڈا میں نے اس لیڈرشپ سے نہیں سنا سوائے اس کے کہ فلانے کو بھی نکال دیں، فلانے کو بھی نکال دیں، فلانا بھی غدار ہے، فلانا بھی غدار ہے، اور دوسرا ہم آئی ایل ایف کو کتنا اور سر پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چڑھانا ہے۔ نہ ان کو وکیلوں میں اتنی پالیٹکس ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، روز ہر وقت جا کے اس کو نکال دیں اس کو نکال دیں۔ وکیلوں پہ، اور اسپیشلی ان وکیلوں کے اوپر جن کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ پارٹی ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ساری فنڈنگ جو ہے وہ میڈیا سیل کی روک کے
لوگ جو 2013-14 سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے ان کو فارغ کر کے انہوں نے وکیلوں کو جو ہے وہ انگیج کیا. وکیل تو نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے تو خان صاحب کو کہہ ہی سکتے ہیں، ہم نے انہیں مشورہ جو ہے پہلے بھی جو کوشش کی ہے کہ صحیح مشورہ دیا جائے، اور اب بھی یہی کوشش کی ہے کہ انہیں یہی بات میں نے کہی ہے کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ ناممکن ہے کوئی اسٹریٹجی بنانا، کوئی کچھ کرنا. باقی ذرا مرضی تو پھر ان کی ہے نا. فواد چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اطلاعات اور سینئر سیاستدان فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، مزاحمتی سیاست اگر پی ٹی آئی نے کرنی ہوتی تو اس کی اصل ٹائمنگ تو 8 فروری کے بعد 9 فروری تھی، اس کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا فواد چودھری صاحب، لیکن دے مس دیٹ ٹرین. اب اس وقت تو جو حالات بن چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیسے وقت میں پارٹی میں دھڑے بندی ہے، کارکنان جو ہیں وہ کسی بھی پر اب اعتبار کرنے کے لیے نہیں تیار؟ دیکھیے عامر، مزاحمتی سیاست تو دیکھیں کرنی ہی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاحمت کے بغیر اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے، یعنی کوئی موریلٹی، آئین، قانون، عدالت، دلیل، وہ تو اس حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی اس طرح کی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے مزاحمت ہی کرنی ہے، کیا کرنی. لیکن مزاحمت کی بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، ایک بڑی پولیٹیکل آپ حکمت عملی بناتے ہیں، اس کا ایک حصہ مزاحمت ہوتا ہے. اب صرف مزاحمت تو نہیں سارا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کے پاس تنظیم نہیں ہے، پارٹی کارڈر موجود نہیں ہے. 34,000 لوگ پنجاب میں گرفتار ہوئے ہیں. آپ بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں وہ کیا کریں، 64,000 لوگوں کے اوپر پرچے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس وقت اب 9 مئی ادھر ادھر سب لوگوں کو جیلوں میں، کوئی پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ویکیوم نہیں، کوئی پالیٹکس کا روم نہیں ہے. اور دیکھیں ہم پالیٹیشین ہیں، روم ہوگا تو ہم پالیٹکس کریں گے، نہیں ہوگا ہم نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو ہے وہ شدت پسند مذہبی آ جائیں گے. کے پی میں آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے، الٹرا نیشنلسٹ ول ٹیک اوور. لیکن وہ جانے پھر ہم تو دیکھیں پلیئر نہیں ہیں، ہم تو بندوق اٹھا ہی نہیں سکتے، ہمیں تو چلانی بھی نہیں آتی. ہم تو پالیٹیشین ہیں. ہمیں اگر آپ سپیس دیں گے، اور سپیس میں دیکھیں نا، نون لیگ کے اوپر جو ہے آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں، بٹ فیکٹ از ان کے پاس بھی سپیس نہیں تھی. لیکن انہوں نے اپنی پالیٹکس سے اپنے لیے سپیس کریٹ کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر اپنی بالکل ہی انہوں نے ساری سپیس ہی دے دی، بیلنس نہیں رکھ پائے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی سپیس جو ہے وہ کریٹ کی. پی ٹی آئی کو بھی ایک اپنی بیلنس سپیس کریٹ کرنا پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کو اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملانا ہوگا. حکومتی جماعتوں میں وہ لوگ جو کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہوگا. تو یہ اٹس اے لارجر اسٹریٹجی جس کی مزاحمت ایک ڈائمینشن. اچھا دیکھیں، اگر ہم چودھری صاحب 2-3 سال تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اس وقت شاید پی ٹی آئی کے پاس اتنی سپیس نہیں تھی، مشکلات تھیں، تکالیف تھیں. پھر ہم نے 9 مئی دیکھا، پھر اس کے نتیجے میں جو کاروائیاں ہوئیں. لیکن اس وقت تو سپیس موجود ہے، اس وقت تو کوئی ایسی قدغنیں نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے نہ تو جلسہ کر پا رہی ہے، نہ جلوس کر پا رہی ہے. ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے، وہاں کی گورنرز تک جو ہے ان سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی. اور دوسرا، جس وقت مذاکرات ہو سکتے تھے، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، ابھی بھی پیشکش موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑا صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ حکومت سے کریں. دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی جو میڈیوکریٹی ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی سطحی سیاست ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. عمران خان جیل میں ہے، انہیں صحیح انفارمیشن دینا یہ دیتے ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو وہ تو ان کی تو جو ہے سچویشن وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی. اور میری نظر میں پھر بھی بہرحال میں نے تو جو پچھلے میری خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ وہ ہم کیس میں کو ایکیوز ہیں، میں نے تو ان سے یہی عرض کیا ہے کہ دیکھیں سر، آپ کو اپوزیشن الائنس بنانا پڑے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومتی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو ایکچولی تو ہم جو 76 سال کا اسٹیٹس کو ہے پاکستان کا،
کہ دعا کرتی ہے اپوزیشن کے حکومت میں اور فوج میں لڑائی ہو جائے اور ہمیں ہماری جگہ بن جائے، تو ہماری تو پھر وہی اسٹریٹجی ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر جدوجہد کا یا کسی بھی کام کا. آپ نے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بہرحال اعتماد میں لینا ہے، اور ان کو اعتماد میں لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ بھی بالکل اکٹھی ہے، وہ ایک دوسرے کو اس وقت کیوں ڈچ کریں گے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جبکہ حکومت کو چیلنج ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ساری اسپیس تو حکومت نے دے دی ہے. لیکن پرابلم اس وقت یہ پی ٹی آئی سے بات کرنا ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ لیجٹیمیسی نہیں ہے حکومت کی. جب نظام کی لیجٹیمیسی نہیں ہوتی نا تو ایکچولی ایوری سبسیکوینٹ تھنگس وہ کام نہیں کرتی. تو اس لیے وہ بھی بات چیت ان کو بھی کرنی چاہیے، بٹ آئی تھنک پی ٹی آئی کو اس میں اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہیے، اور اس سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ جوڑنا چاہیے. فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر تجارت جناب ہمایوں اختر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ایف بی آر کے شارٹ فال پر بھی ان سے بات کریں گے، اور ڈیجیٹل کرنسی اسٹیٹ بینک کی جانب سے بڑا اہم اعلان آج سامنے آیا، تو تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. راضی، بریک سے پہلے شازیہ عطا مری اور فواد چودھری کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر تجارت ہمایوں اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. اسٹیٹ بینک نے بڑا اہم اعلان کیا ہے کہ لانچ کر رہے ہیں وہ پائلٹ فار ڈیجیٹل کرنسی. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی سٹیٹمنٹ ہے، اور جو معاون خصوصی ہیں ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے، جن کو لایا گیا تھا بلال بن ثاقب، ان کے مطابق حکومت نے ایک قانون منظور کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر جو ہے وہ لائسنس دے گا کرپٹو سیکٹر میں. بڑی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ ہی ابھی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ایف بی آر کا جو ہے وہ شارٹ فال بھی سامنے آیا. تو ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ گفتگو کرتے ہیں. اختر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈیجیٹل کرنسی پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مالی سال 2024-25 کے اختتام پر ایف بی آر کا شارٹ فال تقریباً 480 ارب روپے کا ہے. ایک تو کیونکہ اتنا زیادہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے گئے تھے، لیکن وہ بھی مجبوری تھی. لیکن اس کارکردگی کو آپ کیسے اس کو میجر کریں گے؟ عادل، یہ دیکھیے نا، ناکامی تو اگر آپ ٹارگٹ جو ہے وہ انریلسٹک سیٹ کریں گے تو پھر اس میں تو ناکامی ہوگی. I think the target was huge. Everybody said it will be very difficult to achieve. Yet I'm amazed that انہوں نے 26% انکریز پھر بھی شو کیا ہے. دیکھیے، ہم پچھلے بجٹ میں آپ سے بجٹ کے دوران بھی گفتگو ہوئی تھی عادل، کہ ہم نے جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، بلکہ وہ ابھی بھی ان ٹیکسڈ ہیں، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی موو نظر نہیں آئی. سروس سیکٹر میں دی انٹائر سپلائی چینز آر ان ٹیکس، دی ایگریکلچر چین از ان ٹیکس. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کے آپ غریبوں کو اور کسانوں کو، غریب کسانوں کو ٹیکس کر دیں. ٹیکس کا ایک بنیادی فیصلہ ہوتا ہے، ایک خاص سطح ہوتی ہے. مثلا آپ کہہ دیں کہ جی ₹1,00,000 سے زیادہ جو پیسے کمائے گا ماہانہ، اس پہ ٹیکس لگے گا، مناسب چیز ہے. اور ٹیکس جو پاکستان کا وہ ٹیئرڈ ریٹ ہے، جو آپ مہینے کی ₹1,00,000 انکم کمائیں گے تو اس میں بہت تھوڑا ٹیکس ہوگا، جیسے میں شاید 1% ہوگا. اگر آپ مہینے کا 10 کروڑ کمائیں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹیکس ہوگا، اور خرچے مرچے سارے نکال لیں. لیکن جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی موو نہیں کی گئی. اس وقت امیڈیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ، اور جو آپ نے کہا کہ اتنا بڑا خسارہ ایف بی آر کا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ 26% گرو کیے ہیں، میری نظر میں، اور مجھے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم، اکنامک ٹیم، اس پہ پوری توجہ دے رہی ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے. پاکستان میں سب سے بڑا سیکٹر 70-75% جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ انڈسٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی انڈسٹری بہت زیادہ بند پڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایف پی آر کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ٹارگٹس اچیو کرتے. اب آپ نے دیکھا ہے بجٹ میں ٹیرفس ریشنلائز ہوئے ہیں،
اینڈ وی ہیئر کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم آئی تھنک شارٹلی ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کمپریہنسو انڈسٹریلائزیشن پالیسی انٹروڈیوس کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ بند یونٹس کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ انہوں نے ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیا، نہ صرف یہ بلکہ اس میں گروتھ ریٹ بھی بہتر ہوگا اور اس میں نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. تو اس وقت جو مین سٹیپ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اٹس ٹو ریسٹور یور مینوفیکچرنگ سیکٹر. اچھا، پاکستانی کرنسی کی اگر بات کی جائے ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 285 تک وہ پہنچ چکی ہے، اور پیشن گوئی یہ ہے کہ شاید وہ 300 تک ڈالر جو ہے وہ جا سکتا ہے. حکومت اقدامات کر رہی ہے، معیشت اچھی جانب جا رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہے، ترسیلات زر بھی ریکارڈ لیول میں آ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں مایوب صاحب؟ جی، آپ کی انفلیشن تو بہت سگنیفیکنٹلی کم ہوئی ہے. تو انفلیشن تو وجہ نہیں ہوگی، آئی گیس سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز ہیں. آئی تھنک کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اکانومی میں کچھ کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے، کچھ حرکت آ رہی ہے جس کی وجہ سے امپورٹس کچھ بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس ملک میں. لیکن ود ان اے سرٹن رینج، اگر ہم نے جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ چند سالوں میں روپیہ جو ہے وہ 110 سے 330 پہ چلا گیا، اس طرح کی حرکت نہ ہو. اکانومی میں پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لمٹس میں آپ کا روپیہ باقی اکنامک فیکٹرز دیکھ کے، اب جب اس میں کوئی میجر سگنیفیکنٹ بریک آئے، ڈراپ ہو یا چڑھے، تو وہ انویسٹرز پسند نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا موڑا اگر اکنامک فنڈامنٹلز کے مطابق روپیہ چڑھ رہا ہے، یہ گر رہا ہے، اگر یہ ہم مینج کر سکیں تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمایوں اختر خان صاحب، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق ایک انہوں نے پائلٹ لانچ کر دیا ڈیجیٹل کرنسی کے لیے پاکستان میں، اور قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں. کتنا روم ہے، کتنا یہ جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی کے چانسز کتنا ہے اور سکوپ کتنا ہے، اور اس سے اکانومی کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ عادل، ایک ایریا جس میں پاکستان لیپ فراگ کر سکتا ہے، دیکھیں جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہوتا ہے، مائننگ کا آپ نے ایک انڈسٹری کا حصہ ہوتی ہے مائننگ ہمارے فگرز میں. ایک بہت اچھا آپ کے پاس بلو پرنٹ آ گیا ہے، یہ ریکوڈیک کا جو سٹرکچر بنا ہے، اور اس میں میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے اور ممالک جو آئیں گے، کیونکہ بیسک سٹرکچر ایک موجود ہے، لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز موجود ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن باقی جو انڈسٹری ہے، میں نے تو بات کی نا کہ آپ بند انڈسٹری کو کھولیں، لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنا پڑے گا. بھائی ہم جو چیز باہر سے منگا رہے ہیں پاکستان میں بنا سکتے ہیں، اس کو انکریج کیا جائے. ہم جو چیز پاکستان میں بنا رہے ہیں وہ باہر کیوں نہیں جا رہی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پھر مینز آف میس پروڈکشن جن کو کہتے ہیں اسٹیل، پیٹروکیمیکل، مشین ٹول، اس کی ہم ایک بیس بنائیں، اور پھر ہم ویلیو ایڈڈ اور ہائی ٹیک انڈسٹری کی طرف چلیں. دیکھیے عادل، ہم بنیانے اور جوتے بناتے بناتے سیمی کنڈکٹر تو نہیں بنانے لگ جائیں گے. ہمارے پاس تو وہ مین پاور اور وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہوگی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ. لیکن جو ڈیجیٹل ہے جو آپ نے فرمایا، اس میں ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ابو دھابی، دبئی، اور اب تو سعودی عربیہ میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ادھر آپ لیپ فراگنگ دیکھ رہے ہیں. ان کا بڑا فوکس ہے نیو ایج انڈسٹریز میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی انڈسٹریل بیس ان کے پاس ہے نہیں. اور اسی طرح پاکستان بھی کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سمت میں ایک قدم ہے جو دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے، کہ یہ اسٹیبل کوائنز، کرپٹو کرنسیز، فیوچر انہی چیزوں کا ہے. یہ جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں جو ابھی سوئفٹ وغیرہ پہ چلتی ہیں،
یہ آلموسٹ انسٹنٹ ہو سکتی ہیں، مچ چیپر اگر آپ یہ نئے ٹیکنالوجی کے ٹول لیں، اور پاکستان اس میں صحیح سمت میں موو کر رہا ہے. اور اس میں اور چیزیں بھی ہیں. اگر آپ کرپٹو مائننگ کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یا اے آئی کی طرف جائیں، یہ ہیوجلی پاور انٹینسو سیکٹرز ہیں. اور ہمارے پاس اگر سرپلس پاور ہے اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کرپٹو مائننگ اور اے آئی کے منصوبے اور اس میں خاص اس میں بجلی مہیا کی جائے، تو ان سیکٹرز کی طرف ضرور توجہ ہونے چاہیے، بیکاز ویری ڈیفینیٹلی لیپ فراگنگ کین ٹیک پلیس. ہمایوں اختر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.